بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی پیاری پوسٹ شیئر کی ہے ہمارے بھائی نے۔ میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیان بھی کرتا ہوں۔ فرمایا، ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، یعنی فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد خالص اللہ کی کتاب قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کو جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، چمٹ جائے گا اس کے ساتھ، فرمایا نبی علیہ السلام نے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم لازمی گمراہ ہوں گے۔ اور پھر بتایا، پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور بالضرور ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے انداز اختیار کیا۔ اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی یہ کام کرو گے۔ بالکل آج اپنے مسلمانوں کو دیکھ لو، خالص یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی آگے۔ جو کسی نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی اس دور کے یہودی جو تھے، وہ بھی اگر آج آ جائیں تو وہ کہیں کہ ہم ان سے زیادہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ آج امت فرقوں کے اندر بڑھ گئی، اس آیت کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، ان کے عقیدے بھی خراب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہلانے کی بجائے انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے، اور صحیح رکھ لیے، اچھا کیا انہوں نے، کیونکہ جب یہ مسلم نہیں رہے ہیں تو اب یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اگر یہ اپنے آپ کو مسلم کہلواتے۔ کسی نے بریلوی کہلوانا شروع کر دیا، اہل سنت بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، بریلوی بھی کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی بجائے انہوں نے احمد رضا خان کو اپنا لیڈر مان لیا اور اس کی رسی کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہیں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے قاسم نانوتوی اور محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی اور اشرف التھانوی کی رسیوں کو پکڑ لیا۔ ان کے عقائد دیکھیے، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ایک سے ایک مشرکانہ عقیدہ ان کا۔ فضائل اعمال دیکھیے، یہ تبلیغی جماعت جو ہے، انہوں نے زکریا صاحب کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل حدیث ہیں، انہوں نے میاں نذیر اور شاہ ولی اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، اور سلفی کہلاتے ہیں ادھر گلف کے اندر۔ انہوں نے جو ہے عبدالوہاب نجدی اور یہ جتنے عبداللہ بن باز، اپنے جتنے ان کے لیڈر ہیں، ان کی رسیوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اور قرآن کا وہ عقیدہ کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ الہ تمہارا ایک ہے، معبود تمہارا ایک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ تو آج امت مسلمہ کی جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور ظلم دیکھیے اور حیرت دیکھیے کہ اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس پورے اندھیرے کے اندر صرف ایک ہی شمع روشن نظر آتی ہے، کوئی عالم دین جو میدان میں آیا ہے، توحید کا پرچم اس نے بلند کیا اور شرک کا رد کیا، اور سارے طاغوتوں کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ان کو کافر و مشرک ثابت کر دیا۔ بہرحال بعد والوں نے اس اللہ کی رسی کو چھوڑ کر انہوں نے محمد حنیف کی رسی کو پکڑ لیا، جو امیر بنائے گئے تھے، جن کی سپرد امانت کی گئی تھی، ایمان خالص کی، انہوں نے اس کے اندر خیانت کی اور سجدہ تعظیمی کا شرک زبردستی کو سیر دیا جماعت کے اندر، پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ سارے یہ منور سلطان ہو، خلیل الرحمن ہو، یا یہ عبداللہ عمر دورانی ہو، یہ سارے کے سارے اب محمد حنیف کی رسی کو انہوں نے پکڑ لیا اور اللہ کی رسی کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ باقی جو تھوڑے بہت دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دو تین یہ گروپ ہیں، یہ بھی فرقوں میں کیوں بٹے ہو، اپنی علیحدہ دکانیں بنائی ہیں، وہ اختر بیگ ہوں، یعقوب علی ہو، یا یہ شمس، یہ ان کو فیاض محمود باجا،
یہ ہوں یا یہ بدر کے بچے ہوں یا دوسرے بھی، یہ توحیدی ویڈیوز کی آڑ میں انہوں نے اس کی مخالفت کر کے انہوں نے بھی اپنا علیحدہ ایک ریڑھی لگا لی ہے۔ یہ سارے کے سارے اس آیت کو گویا اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ توحید کی بہت بڑی دعوت اٹھی تھی اور بہت بڑی نعمت آپ کے حصے میں آ گئی تھی، آپ کے ہاتھ آ گئی تھی، اس کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ کیوں شیطان کی گوڑی بنے ہو؟ کیوں شیطان کے آگے پھر تم بے بس ہو گئے ہو؟ اس نے تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا، جدا جدا کر دیا، اور آپس میں فتوے بھی لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو مومن کہلانے والے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، باقی وہ دوسرے ہیں، وہ بھی قربانیاں بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، لیکن ایمان خالص نہیں ہے ان کے پاس، چونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا ہے، اپنے فرقوں کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اندازہ لگائیے، کچھ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ انداز جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنے فرقوں کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے بعد پھر تم ٹس سے مس نہ ہوتے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جاتا، جو مرضی ہو جاتا، تم نے ایمان خالص کو نہیں چھوڑنا تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بالکل جم گئے ہیں، چونکہ ایمان بالکل دل کی گہرائی کے اندر اتر گیا ہے۔ یہ دعوت میرے تک پہنچی تھی 38 سال پہلے، جب میں فوج میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا۔ الحمدللہ یہ دعوت آئی ہے، اور رگو پے کے اندر یہ دعوت میرے خون کے اندر اتر گئی، اور بالکل حق ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے نہ پیچھے ہٹاؤں اور نہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے، یا میری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ اب مخلص جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف اب دوبارہ رجوع کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے بڑوں کو غلطی لگی ہے، اور اب ایمان خالص ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کی طرف یہ آئیں گے۔ باقی جو جہاں بھی دین کا کام کر رہا ہے، خالص توحید پھیلا رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، کفر بالطاغوت کر رہا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے جہاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ ملیں یا نہ ملیں، وہ ایمان خالص کی محبت ہے ان کے ساتھ۔ اور اللہ سے بھی یہی دعائیں رہتی ہیں ہمیشہ کہ مالک جس کے دل میں آپ کی محبت ہو، اس کا رخ ہماری طرف کر دے، اور ہمارا رخ ان کی طرف کر دے، اور ہم کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے راستے کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھائیں اسی انداز سے جس طرح یہ پہلے اٹھی تھی، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض ہے۔ اگر کسی کی نشاندہی کرنی ہے کفر و شرک کی وجہ سے، تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی قومیت کا مسئلہ ہے، نہ وطن کا مسئلہ ہے، نہ اقتدار کا مسئلہ ہے، نہ حسن و جمال کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔